عوام کو تیل کی قیمتوں میں فائدہ پہنچائیں گے، وزیراعظم شہباز شریف کا اعلان۔ کہا کوشش ہے تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ براہ راست عوام کو پہنچے۔ اجلاس سے خطاب میں کہا چند دن پہلے ہم نے بجلی کی قیمتوں میں 7.5 روپے کمی کی، قیمتوں میں مزید کمی کے لیے توجہ دی جا رہی ہے۔ امریکی ٹیرف کو کیسے کم کیا جائے، وزیر تجارت جام کمال کی زیر صدارت اہم اجلاس، 50 سے زائد بڑے امپورٹرز، ایکسپورٹرز اور سٹیک ہولڈرز کی شرکت۔ حکومت اضافی امریکی ٹیرف پر ٹرمپ انتظامیہ سے بات کرے گی، اجلاس میں فیصلہ۔ اور گورنر سندھ نے وزیر اعظم سے 100 ارب روپے کی گرانٹ مانگ لی۔ کامران ٹیسوری کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، میئر کراچی کی جانب سے منصوبوں کی فہرست ارسال کی۔ بین الاقوامی تیل مارکیٹ میں شدید مندی، 3 دن میں خام تیل کی قیمت میں 13.5% کمی۔ خام تیل کی قیمت میں آج 3.5% کمی ریکارڈ کی گئی۔ لندن برینٹ خام تیل کی قیمت $2.28 گر کر $63.30 فی بیرل۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل $2.20 کم ہو کر $59.76 فی بیرل پر آ گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے امریکی خام تیل کی قیمت $50 فی بیرل تک آ سکتی ہے۔ ٹرمپ ٹیرف کے بعد دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹوں میں تباہی مچ گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخ کی سب سے بڑی مندی، سرمایہ کاروں کے کروڑوں ڈوب گئے، کاروبار روکنا پڑا۔ بھارت کی سٹاک مارکیٹ بھی کریش کر گئی۔ نفٹی انڈیکس 5%، سینسیکس 5.29% گر گیا۔ یورپی مارکیٹیں کھلتے ہی گر گئیں۔ جاپان کا نکئی انڈیکس 9% نیچے آ گیا۔ ہانگ کانگ کی ہینگ سینگ میں 8% کمی۔ جنوبی کوریا میں بھی ٹریڈنگ روک دی گئی۔ آسٹریلین سٹاک مارکیٹ میں $160 ارب کا خسارہ۔ سعودی سٹاک مارکیٹ میں 500 ارب ریال کا نقصان۔ آرامکو کے حصص کی قیمت $90 ارب کم۔ قطر، کویت، مسقط اور بحرین کی سٹاک مارکیٹوں میں بھی مندی۔ جیسے کو تیسا، یورپی یونین کا امریکہ کو کرارا جواب۔ امریکی درآمدات پر $28 ارب کا جوابی ٹیرف لگانے کا فیصلہ۔ سربراہ یورپی کمیشن کا کہنا ہے ٹیرف لگانے کی منظوری اتحادیوں سے مشاورت کے بعد دیں گے۔ 24 اپریل کو لندن میں برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات شیڈول۔ 27 ملکوں پر مشتمل یورپی بلاک کو امریکہ کے 25% درآمدی ٹیرف کا سامنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں جب تک دیگر ملک اپنے تجارتی حجم کو امریکہ کے برابر نہیں کر دیتے، ٹیرف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چین سے تجارتی خسارہ حل کیے بغیر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ نہیں چاہتا کہ عالمی مارکیٹ گراوٹ کا شکار ہو، لیکن کسی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے کبھی کبھار دوا لینا پڑتی ہے۔ پاکستان کو کان کنی کی دنیا میں بڑی قوت بنانے کا مشن۔ 2 روزہ منرلز انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد کل سے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر خصوصی شرکت اور فورم سے خطاب کریں گے۔ فورم میں شرکت کے لیے غیر ملکی شخصیات کی پاکستان آمد کا سلسلہ جاری۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں فورم میں بعض ذخائر کی دریافت کا اعلان بھی ہوگا۔ 300 کے قریب غیر ملکی مہمان شرکت کریں گے۔ پاکستان میں بے پناہ معدنی وسائل موجود ہیں، پائیدار معاشی ترقی کے لیے ان کو بروئے کار لانا ہے۔ OGDCL کے MD کا کہنا ہے منرلز انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد اب سالانہ بنیاد پر کیا جائے گا۔ پاکستان کے خلاف کسی قسم کی سازش پہلے برداشت کی تھی، نہ اب کی جائے گی۔ سینیٹر فیصل وابڈہ کہتے ہیں بیرونی طاقتوں کے ہاتھ میں کھیلنے والے عناصر ملک دشمنی کر رہے ہیں۔ ایسے عناصر کے خلاف جلد ڈنڈا اور گرفتاریاں ہوں گی۔ میں ملک سے باہر ہوں۔ پاکستان کے لیے مئی میں مثبت خبریں آئیں گی۔ مثبت خبریں سیاسی جمہوری لاشوں سے نہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح دیگر سے۔ افغانستان میں پاکستان کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ TTP کا معاملہ پاکستان اور افغانستان میں تصادم پیدا کرتا ہے۔ پاکستان کے نمائندہ خصوصی افغانستان صادق خان کا سیمینار سے خطاب، کہا افغانستان سے کچھ لوگ آ کر دہشت گردی کرتے ہیں، ہمیں افغان پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ کالعدم TTP افغانستان سے ہتھیار لے کر آ رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاع پر کارروائی، 9 خوارج مارے گئے۔
मुख्तलिफ नौयत के हथियार और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है हलाक खवारिज में सरकर्दा लीडर शीरी भी शामिल है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। 20 मार्च को कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत के वाक़े का भी जिम्मेदार था। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्जाम, PTI रहनुमा कल दोबारा GIT में तलब। रऊफ हसन, हम्माद अजहर, शिबली पराज, आलिया हमजा और अरसलान खालिद को कल सुबह 11 बजे पेश होने की हिदायत की गई। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा का जारी करदा पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट मुअत्तल कर दिया। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। पीपल्स पार्टी के वकील सेनेटर जमीर घुमरो कहते हैं सिंध पर कैनाल मुसल्लत किए जा रहे हैं। हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाद नहरों की तामीर शुरू नहीं हो सकती। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा, हाई कोर्ट का फैसला तारीख साज है। वफाक के आगे जो सिंध हुकूमत का केस था वो आज अदालत में साबित हो गया। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, सूबे में अमन व अमान को हर सूरत बेहतर किया जाए। लाड़काना और सखर डिवीजन में पुलिसिंग को मजीद मौसर और मुस्तहकम करने की हिदायत। बोले, हर नए और इस्तेमाल शुदा मोबाइल फोन की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। गाड़ियों में सादा कपड़ों में मुसल्लह अफराद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। सहाफी फरहान मलिक को दोनों मुकदमों में जमानत पर रिहाई मिल गई। कराची की अदालत ने पैका एक्ट और कॉल सेंटर फ्रॉड केस में जमानत मंजूर की थी। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने 20 मार्च को रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के इल्जाम में फरहान मलिक को गिरफ्तार किया था। इसराइली फौज ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। गजा पर हमलों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। अल नसर अस्पताल के करीब सहाफियों के खेमों पर हमले में एक सहाफी जिंदा जल गया, 7 झुलस कर जख्मी। खान यूनुस में नासिर अस्पताल के करीब सहाफियों के कैंप पर बमबारी से 2 सहाफी शहीद, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। अल क़िसाम ब्रिगेड ने जनूबी इसराइल के इलाके अशदूद पर जवाबी रॉकेट फायर कर दिए। सड़कों को नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियां भी तबाह हुई। हमास का कहना है अरब ममालिक और आलमी बिरादरी इसराइली जारहियत रुकवाने में नाकाम है। इंसानी हुकूक के बैनुल अक़वामी इदारों की जानिब से गजा में जंगबंदी के लिए आलमी सतह पर एहतजाज की भी अपील। मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर खारजा की अबू धाबी में इसराइली हम मनसब से मुलाकात। UAE की वजारत खारजा के मुताबिक शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने गजा में जंगबंदी, फौरी इंसानी इमदाद की फराहमी और मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया। कहा, फलस्तीनियों की इंसानी इमदाद और पुश्त पनाही के लिए पुरअज़्म है। बैनुल अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया कि खित्ते में इंतहा पसंदी, कशीदगी और तशद्दुद रोकने के लिए कोशिशें तेज की जाएं। अंदरूनी इख्तलाफात पब्लिक फोरम पर नहीं आने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद गुफ्तगू। सहाफी ने सवाल किया, साजिश का लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ? बैरिस्टर गौहर ने कहा, साथियों में आपस में होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। उमर अयूब ने कहा, पार्टी अफेयर्स चलते रहते हैं, जहां बर्तन हो वहां खड़कते भी हैं। पार्टी के मामलात पर मीडिया को तशवीश नहीं होनी चाहिए, ये हमारा अपना मामला है। PSL 10 के लिए कराची किंग्स की तैयारियां शुरू। खिलाड़ी आज से बाकायदा ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। हेड कोच रवि बोपारा ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। टीम के नए बॉलिंग कोच शॉन टेट भी कराची पहुंच गए। गुज़श्ता रोज मकामी खिलाड़ियों ने रिपोर्ट किया था। मजीद खिलाड़ी कल से टीम ज्वाइन करेंगे। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल का कहना है, शॉन टेट का जारहाना बॉलिंग का फलसफा कराची किंग्स की हिकमत अमली से हमाहंग है। यकीन है शॉन टेट की कोचिंग में हमारी बॉलिंग मजीद खतरनाक साबित होगी। कराची के शेर सीजन 10 में अपना पहला मुकाबला मुल्तान सुल्तान से हफ्ते को खेलेंगे। PSL एडिशन 10 के लिए आर्मी और रेंजर्स की खिदमत तलब।
محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو درخواست بھجوا دی. لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں میچز کی سیکیورٹی کے لیے دستے طلب کیے گئے. ایس ایس جی کمانڈوز اور آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹرز کی خدمات بھی طلب کی گئی ہیں. سندھ میں میٹرک کے امتحانات کا آغاز. حیدرآباد میں پہلے پیپر کے دوران ہی کئی امتحانی مراکز میں بجلی غائب رہی. شدید گرمی میں طلباء و طالبات نے مشکلات کا سامنا کیا. حیدرآباد میٹرک تعلیمی بورڈ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث سینکڑوں طلباء کے امتحانی فارم جمع ہونے سے رہ گئے. کراچی میں میٹرک کے امتحانات کل سے شروع ہوں گے. رینجرز اور سی ٹی ڈی کا کراچی کورنگی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. فتنۃ الخوارج کے 3 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا. ترجمان رینجرز کا کہنا ہے دہشت گردوں میں انعام اللہ عرف لالا، نعیم اللہ عرف عمر زاری اور طائب عرف محمد شامل. گرفتار دہشت گرد فورسز پر حملوں، دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث ہیں. پنجاب میں غیر قانونی مقیم تارکین کے انخلاء کی حکومتی مہم بلا تعطل جاری. ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے 4111 افراد کو متعلقہ اداروں کی مدد سے ڈی پورٹ کیا جا چکا. خیبر پختونخوا سے بھی افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر افغان مہاجرین کی واپسی جاری. محکمہ داخلہ کا کہنا ہے 1698 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر ترخم کے راستے واپس بھیجے گئے. لاہور ایئرپورٹ پر خواتین مسافروں اور کسٹمز اہلکاروں میں ہاتھا پائی، فوٹیج سامنے آ گئی. ذرائع کا کہنا ہے سامان کلیئر نہ کرنے پر خاتون کا اہلکار سے جھگڑا ہوا. کسٹمز اہلکاروں نے تھپڑ مارنے والی خاتون کو حراست میں لے لیا. ایف آئی اے کی گوجرانوالا اور گجرات میں کارروائیاں. یونان کشتی حادثے میں ملوث اشتہاری سمیت 4 ایجنٹس کو گرفتار کر لیا. ایف آئی اے کا کہنا ہے گرفتار ملزمان میں شہاب مشتاق، عارف حسین، عبدالوحید اور محمد اعظم شامل ہیں. سانحہ گیاری سیکٹر کے شہداء کی 13ویں برسی. 7 اپریل 2012 کو سیاچن کے محاذ پر برف کا تودہ گرنے سے 129 فوجی جوان شہید ہوئے تھے. پاکستان آرمی کے آفیسرز اور جوانوں کی انتھک محنت اور جوان مردی سے مشکل ترین ریسکیو آپریشن پایہ تکمیل تک پہنچا. آسمان سے گرا، چھت میں اٹکا. فرانس میں پیراشوٹ کے ذریعے رگبی اسٹیڈیم میں انٹری ناکام. پیراشوٹر چھت کے کنارے سے لٹک کر رہ گیا. ہزاروں تماشائی حیران. آدھے گھنٹے بعد ریسکیو ٹیم نے بحفاظت نیچے اتار لیا. انگلش پریمیئر لیگ میں فلہم کی بڑی کامیابی. ٹیبل ٹاپر لیورپول کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی. ٹاٹنہم ہاٹسپر نے ساؤتھہمپٹن کو 3-1 سے ہرایا. مانچسٹر سٹی اور مانچسٹر یونائیٹڈ کے درمیان میچ سنسنی خیز مقابلے کے بعد بغیر کسی گول کے ڈرا ہو گیا. برینٹ فورڈ اور چیلسی کے درمیان بھی میچ بغیر گول کے برابر رہا. اور جرمنی میں بہار کے رنگ چیری بلاسم کے ساتھ میونخ کے مرکزی پارک میں درخت سفید اور گلابی پھولوں سے ڈھک گئے. سیاح بھی خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونے امڑ آئے.